بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس سب پر گواہ ہو، یعنی اس سب کچھ کو جانتے بھی ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل سے جہاں اور بہت سارے عہد لیے تو ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، گھروں سے بے دخل نہیں کرو گے۔ اور اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے۔ بیان یہ کرنا مقصود ہے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اس کو تعبیر کیا ہے کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، تو اشارہ اسی حدیث کی طرف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب کسی ایک کا خون بہتا ہے تو گویا کہ اپنے ہی جسم کے ایک عضو کا خون بہتا ہے، اور جب اپنے ہی جسم کے ایک حصے کا ایک عضو کا خون بہتا ہے تو باقی اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دکھ ہمارا دکھ ہے، یہ نقصان ہمارا نقصان ہے۔ اور اسی طرح وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اپنے کسی بھائی مسلمان کو کوئی بھی نقصان پہنچانا در حقیقت اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان سے یہ عہد لیا اور انہوں نے اس عہد کو بھی پورا نہ کیا۔ مدینہ منورہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور اسی طرح مشرکین کے بھی 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں قبیلے بعد میں مسلمان ہو کر پھر انصار مدینہ بنے۔ تو اوس اور خزرج ان کی آپس میں جنگیں رہتی تھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی رہتی تھی، اور اس وقت کا رواج یہ تھا کہ دوسرے قبائل بڑے قبائل کے ساتھ آپس میں بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے، تعلقات قائم کر لیتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ میں جا کر سارے قبائل سے بھائی چارہ قائم کیا اور ان سے معاہدے کیے کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ کرے گا، اگر تمہارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ تو یوں آپس میں قبائل ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے، جس سے قوت مضبوط ہو جاتی تھی، باہر کے دشمنوں سے حفاظت ہو جاتی تھی۔ تو یہود کو چاہیے تھا کہ یہ یہاں 3 قبائل ہیں، یہ آپس میں اتحاد قائم کرتے، مشرکین کے ساتھ نہ ملتے، لیکن انہوں نے آپس میں تقسیم کار کی کہ بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل گئے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ مل گئے۔ اب جب بھی خزرج اور اوس کی آپس میں جنگ ہوتی تو پھر بنو نذیر اوس کی طرف سے لڑتے، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کی طرف سے لڑتے۔ تو جہاں اوس اور خزرج کو نقصان ہوتا تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی نقصان ہوتا، اور ان کا جو نقصان ہوتا اس کے یہ خود ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سبب بنتے، اور ایک دوسرے جب قیدی ہو جاتے تو وہ گھروں سے بھی بے دخل ہو جاتے، ان کے اموال پر بھی قبضہ کر لیتے۔ البتہ ایک بات ان کے اندر موجود تھی جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، ایک حکم یہ بھی دیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی اپنا ایمان والا ساتھی قیدی نظر آئے تو اس کا فدیہ دے کر، قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کروا لیا کرو۔ تو اس پر بڑا اہتمام کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنی کتاب کے کچھ حصے پر تو بڑی پختگی سے ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہو۔ آگے اس کا تذکرہ ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور یہ جو تم سے پختہ عہد لیا تھا اس پر تم پورے نہیں اترے، چنانچہ تم نے کیا کیا، پھر تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ یہاں پر بھی وہی الفاظ ہے، ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے۔ تو بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ایمان والے سارے جب بھی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اپنی ہی قوت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو ان کے گھروں سے نکالتے تھے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ زیادتی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی بنا کر لائے جاتے تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام تھا۔ جو کچھ اس سے پہلے کیا وہ بھی سارا کچھ حرام تھا، اس حرام کا ارتکاب کر لیا، اور اب جب وہ قیدی بن گئے تو فدیہ دے کر اوس خزرج کا سارے قبائل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کو آزاد کروا لیا کرتے، اور یہ بھی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ وہ کون سے قبیلے کا ہے، سارے قبیلے مل کر اس کو آزاد کروا لیتے، اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو یہ چیز یہ آپ شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک میں یہ پہلے سپارے کے اندر شروع سے لے کر آخر تک تقریباً بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں دو باتیں بطور خاص مذکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے لوگوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ دنیا جہان کے لوگوں میں سے بدترین اور ذلیل قوم بن گئے۔ تو یہ جو سب سے اونچے مقام سے سب سے نیچے مقام تک پہنچنے کا ایک سفر ہے، یہ انہوں نے کیسے طے کیا، کون کون سی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے یہ اس مقام سے گر کر اس تنزلی میں پہنچے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جانچنے اور پڑتال کرنے کا موقع نصیب ہو سکے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا سفر بھی مسلسل تنزلی کی طرف تو نہیں ہے، جبکہ واقع میں ہے بھی ایسا ہی۔ تو ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں غور کریں، عبادات میں غور کریں، معاشرت میں غور کریں، تو کچھ چیزوں پر ہم واقعی بہت پکے ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے عام معاملات ہوں۔ اکثر ہم یہاں پر دیکھتے رہتے ہیں، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے تو یہ لازمی حصہ ہے کہ لڑکا دلہا تیار ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور اس پر بڑی پختگی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، لیکن وہ ڈھول کی تھاپ پہ آتا ہے، باجوں گاجوں کے ساتھ آتا ہے، ویڈیو کے ساتھ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتوں کو بگانے کے ساتھ، اللہ کو ناراض کرنے کے ساتھ آتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ بعض پر عمل کر لیا، بعض کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن پاک اور دین اسلام یہ تقسیم کار کو پسند نہیں کرتا، یہ تو فی السلم کافہ ادخلوها فی السلم کافہ، مکمل طور پر پورے کے پورے داخل ہو تو پھر نجات ہوگی، کچھ کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا یہ کافی نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی بجائے اس کے کہ ان کی تحسین کی جائے کہ تم یہ اچھا کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم کچھ حصے پر عمل کر لیتے ہو، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے سارے ہی معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کر دیتے ہو کچھ حصے کا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تو کیا بدلہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا اس کے علاوہ کہ ان کو دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی پہنچے،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو اس سے زیادہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹا دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے لی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی۔ تو کچھ حصے پر عمل اور کچھ حصے کے انکار پر دنیا میں رسوائی، آخرت میں سخت ترین عذاب، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ہوگی، عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا، یہ سزائیں ذکر کی گئیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ سارا ہی چھوڑ بیٹھے تو پھر اس سے بھی زیادہ سنگین صورتحال کا سامنا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔